یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہے، ٹھیک۔ اب آئیے منافق کی کچھ صفتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، جن صفتوں کو جاننا بہت ضروری ہے، اور جب میں یہ صفتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ آج میں 20 صفتیں رکھوں گا، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف یہ 20 صفتیں منافقوں میں ہوتی ہے۔ منافقین کی صفت قرآن حدیث میں 20 سے زیادہ ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم مکمل صفتیں رکھیں، اور بالخصوص اس کو کوشش اس انداز سے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ مکمل طور سے زیادہ سے زیادہ اگر سرسری رکھے پھر فلاں 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 تو بات مکمل نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا میں منافقین کی 20 صفتیں آج رکھنے کی کوشش کروں گا، جو صفتیں بڑی بڑی ہیں، لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں کہ صرف اتنی، اس سے زائد ہے۔ میں نے جمع کر کے صرف 20 رکھنے کی جو بڑی صفتیں ہیں جو بہت خطرناک ہے وہ رکھنے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ آئیے منافق کی پہلی صفت جو حدیثوں میں آتی ہے، جو قرآن میں بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ منافق جھوٹا ہوتا ہے۔ منافق جھوٹا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں جو متفقہ علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کے راوی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہی ہے، ایک روایت میں 4 صفت کے الفاظ ہیں، ایک میں 3 کے الفاظ ہیں، تو اس میں سب سے پہلی صفت منافق کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی کہ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ منافق کی۔ لیکن آج کتنی افسوس کی بات ہے نا کہ یہ صفت سے کون مستثنا ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو بچا لے۔ آج اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ کہ آپ اور ہم گھر کا کچرا بھی پھینک رہے ہیں تو اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہاں ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ گھر کے کچرے میں آدمی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ کچرا پھینک رہے ہیں، اس میں کوئی ایک چیز آپ لا رہے ہیں اور کوئی پوچھ رہا ہے یہ کہاں سے ہے، تو یہ تو ہم نے فلاں لایا، وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کیونکہ اس کو بتانا کہ بہت بڑے مال سے بہت بڑی جگہ سے لائے تھے اور اتنی بڑی بڑی جگہوں کی چیزیں ہم کھاتے ہیں لا کر، جبکہ وہ ہے نہیں، وہاں بھی جھوٹ، کچرے میں جھوٹ بولتے ہو۔ مطلب جھوٹ کا ایسا زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جہاں جھوٹ ہم نہیں بول رہے ہیں۔ یہ کس کی صفت ہے؟ حدیث میں آ رہا ہے اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے منافق۔ اور مومن کی صفت کیا ہے؟ جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، ورنہ منہ کو بند رکھتا ہے۔ تو منافق کی پہلی صفت، پہلی علامت جو آتی ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، اور قرآن نے، اللہ رب العزت نے یہ بتایا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 9 اور 10 کا اگر ہم مطالعہ کرتے، اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، کہ دھوکہ دیتے اللہ اور اس کے رسول کو، جبکہ حقیقت میں یہی دھوکے میں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے دھوکہ دینا جھوٹ کی قسم ہے، سمجھ رہے؟ آپ کسی کو آ کرے میں آپ کے ساتھ ہوں، ہے نا، جبکہ آپ دھوکہ دے رہے اس کو، آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ بولتے کیا اس دھوکہ دینے کے لیے؟ جھوٹ۔ تو کہا دھوکہ دیتے اللہ اور اس کے رسول کو، لیکن اپنے نفس کے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ منافق سورہ نمبر 63 کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹا ہوتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے اس کی۔ تو منافق جھوٹ بولتا ہے، یاد رکھیے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ کفر کی بنیادوں میں سے ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ جھوٹ کفر کی بنیادوں میں سے ایک بہت بڑی بنیاد ہے، اور علماء شرک کو بھی جھوٹ کی ایک قسم بیان کرتے، معلوم آپ کو؟ شرک بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ حقیقی معبود کو چھوڑ کر جب اللہ بندہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ جھوٹ باندھتا ہے، تو جھوٹ کی قسم ہے شرک بھی۔ تو وہ کہتے جھوٹ جو ہے کفر کے جو ہے جس کو ہم کہیں گے بنیادوں میں سے ایک بہت اہم بنیاد ہے۔ کفر اس پہ ٹکا ہوا ہوتا ہے، جھوٹ پہ ٹکتا ہے، جبکہ ایمان جو ہے وہ سچ پر ٹکا ہوا ہوتا ہے، سچائی کا حکم دیتا ہے۔ ایمان والے سچ بولتے ہیں، سچ میں ان کی زندگی گزرتی ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور جھوٹ سے ریلیٹڈ جتنی باتیں، جھوٹی گواہی، جھوٹ مذاق میں جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر کسی کا مال ہڑپ کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹ کے جو جو اقسام ہو سکتے سب سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا منافقت کی علامت ہے، یاد رکھیے، اور بہت سنگین جرم ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے آج جھوٹ بولنے میں کوئی کثرت ہم نہیں چھوڑ رہے، کوئی شعبہ زندگی کا نہیں چھوڑ رہے، جھوٹ میں بلا بے تحاشا جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسی جھوٹ کی اقسام، اور جھوٹ بولنا اتنا عام ہو گیا کہ اگر کوئی سچ بولے تو لوگ پلٹ کے دیکھتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، یہ کون آدمی ہے سچ بول رہا ہے۔ جیسا مارکیٹ کے اندر ہر آدمی جھوٹ بول کے سامان بیچ رہا ہے، ایک سچا تاجر آ گیا تو سب بولتے ہیں یہ پاگل کہاں سے آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری خلائی کھل جاتی ہے، اس لیے کہ میں تو دودھ جو ہے 40 روپے لیٹر بیچتا ہوں، وہ ایک آ کے 60 روپے لیٹر بیچتا ہے اور بولتا ہے یہ دودھ میں پانی نہیں ملاتا ہوں میں۔ ارے یار یہ کہاں سے پاگل آ گیا؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے تو ہم پھنس جا رہے ہیں نا، ہم تو جھوٹ پر کام کرتے ہیں نا، اور وہ کیا کر رہا ہے پھر سچ بول دے رہا ہے نا، ہے نہیں ہے۔ تو آج جھوٹ ہم نے کہیں نہیں چھوڑا، نہ ہمارے بازار نہ ہمارے معاملات۔ ارے میاں بیوی آپس میں جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے کو، باپ بیٹے ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں آپس میں، اندازہ لگا ہی جھوٹ کا عالم۔
بچوں کو ہم تربیت دے رہے جھوٹ بولنے کی. باپ گھر میں ہے, باہر کوئی دوست ہے, بیٹے جا کے بولتا ابا نہیں گھر میں, آپ تربیت دے رہے اس کو جھوٹ کی. کیا جواب دیں گے اللہ کو قیامت کے روز؟ آپ نے اس کو جھوٹ کی تربیت دی, اور بچپن سے اپنے بچے کو آپ نے صدق اور سچائی نہیں, اسے کذب اور جھوٹ بولنا سکھایا کہ بیٹا ایسا بول سکتے گھر میں رہ کر بیٹھ کر, ہے نا. کتنی سنگین بات ہے نا. اور جھوٹ کی بے انتہا, مطلب اتنا کثرت سے بولا جا رہا ہے کہ اللہ رحم کر. لیکن یاد رکھیے یہ نفاق کی ایک علامت ہے, اور یہ ان علامتوں میں سے, اس کو بھی یاد رکھیے, جو 4 رسول اللہ نے حدیث فرمائے جو ایک ساتھ آ جائے تو پکا منافق ہوگا. تو اس میں پہلی بھی ہے یہ, سمجھ رہے آپ. دوسری علامت مطلب عقیدے کا جو منافق نہیں ہے اس میں بھی اگر 4 آ جائے تو وہ پکا بن جاتا ہے. ان میں سے یہ پہلی ہے جھوٹ. دوسری علامت منافق جو ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, حدیث میں آتا ہے وعدہ کا خلاف ورزی کرتا ہے, وعدے کے خلاف کام کرتا ہے, خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وعدے کے خلاف کام کرتا ہے. متفق علیہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں, جس میں فرمایا کہ 4 صفتیں جن میں ہوں. پہلا فرمایا اذا حدث کذب, اور اس میں دوسری صفت فرمایا اذا وعد اخلف, وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. مطلب اگر ہاں کہا تو نہ کریں گے, نہ کہا تو ہاں کریں گے, ہاں بولا تو اس کا مطلب نہ ہوتا. کل آ جاؤ مطلب اسے کبھی مت آؤ, دے دوں گا مطلب کبھی نہیں دینے والا ہوں. اس طرح سے وہ خلاف کرتا ہے. وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی یاد رکھیے ایک صفت ہے, اور یہ ایک صفت ہی نہیں, وہ دوسری صفت ہے جو 4 میں سے دوسری ہے کہ مل جائے تو آپ پکے منافق, ہم پکے منافق ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے وعدہ خلافی. اور وعدہ خلافی کس کثرت سے کی جاتی ہے, مجھے بولنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کسی سے کہا میں کل ملنے آؤں گا. دیکھیے اگر کوئی شخص کل کا ارادہ کرتا ہے اور اگر انشاءاللہ کہہ دے تو ایک الگ بات ہوتی ہے, مطلب اس کا مکمل ارادہ ہے وہ کام کرنے کا. لیکن اگر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام اللہ چاہتا ہی ہو سکتا ہے نا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آج کتنی افسوس کی بات ہے, اپنے وعدوں پہ اگر ہم انشاءاللہ لگاتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ نہیں, پکا بولو, چونکہ تم جب بھی انشاءاللہ بولتے ہو نا دھوکہ دیتے ہو. ہے نہیں ہے یہ معاملہ. دیکھیے اگر کوئی کسٹمر میرے پاس آئے اور مجھے کل اس کو چیز بنا کے دینا, تو کل آ جاؤ, کل لے لینا یہ, اور وہ کل آیا اور چیز مل گئی. اب وہ دوسرے دن آیا کوئی اور کام کے لیے, اس نے کہا انشاءاللہ کل آ جاؤ, تو فوراً رک جاتا. کل جب سامان لایا تھا اس نے بولا کل آ جانا, آج اس نے بولا انشاءاللہ کل آنا, اس لیے کہ اس نے انشاءاللہ اسی لیے بولا کہ اب اس کو دھوکہ دینا تھا اس کو. تو ہم نے اللہ کے ذکر کو بھی دھوکہ دینے کی چیز بنا دی. پہلے وہ آگاہ ہو جاتا نہیں یہ انشاءاللہ بول رہا مسلمان, حتیٰ کہ غیر مسلم کو بھی پتا ہے کہ مسلمان کو دھوکہ دینا تو انشاءاللہ بولتا ہوں, انشاءاللہ کر دیں گے, انشاءاللہ چل جاؤ, انشاءاللہ ہو جائیں گا نا, ارے انشاءاللہ کر دیں گے یار تمہیں, تو اس کا مطلب نہیں ہوگا, اور پکا کروں گا میں کل. حالانکہ انشاءاللہ تو اسی کام پر بولا جاتا ہے, اس کو آپ کو پکا کرنا ہے, لیکن آپ نہیں جانتے نا کل تک زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے, وہ کام ہوگا نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ بالکل کل ہونے والا ہے وہ, تو انشاءاللہ کے ساتھ. لیکن ہم نے انشاءاللہ کو صرف ایک بہانہ بنا دیا وعدہ خلافی کرنے کا, ہے نا, کتنی بری بات ہے نا. تو وعدہ خلاف ہوتا ہے یاد رکھیے منافق, اور یہ اس کی ایک صفت ہے وعدہ خلافی کرنا. ٹھیک, آئیے منافق کی تیسری صفت جو وہ 4 صفتوں میں سے ہے کہ عملی منافق بھی اگر یہ 4 صفتیں پیدا کر لے تو پکا ہو جاتا ہے. اس کی تیسری ہے امانت میں خیانت کرنا. وَإِذَا تُؤْمِنُ خَانَ, حدیث میں الفاظ آتا ہے جب امانت رکھی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے, خیانت کر دیتا ہے. امانت کیا ہے؟ امانت کا معنی ہر باری ضروری نہیں کہ میں کچھ پیسے لاؤں آپ کے پاس اور کہوں کہ بھائی عبداللہ صاحب, عبد الرحمان صاحب, یہ پیسے میرے رکھیے اور میں پیسے آ کے بعد ملوں. ہاں پیسے بھی امانت ہو سکتی ہے. ٹھیک, میں آپ سے آ کر کہوں کہ ایک راز کی بات ہے کسی کو مت بتانا, تو یہ راز کی بات بھی امانت ہو سکتی ہے. میں کوئی آپ سے سیکرٹ شیئر کروں اپنی لائف کا اور یہ کہوں کس کو نہ بتانا, تو یہ سیکرٹ بھی جو ہے امانت ہو سکتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ یا میں کوئی چیز, کوئی ذمہ داری آپ کے سپرد کر دوں, وہ ذمہ داری بھی امانت ہو سکتی ہے. تو منافق کیا کرتا ہے, اس امانت میں خیانت کرتا ہے. مطلب چیز رکھی جائے ہڑپ کر گیا, بات کہی جائے مارکیٹ نے پورا پروپوگیٹ کر دیا, پھیلا دیا اس بات کو. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ کیا کرتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے. اور خائن جو ہے, خیانت کرنے والا, ایک طرح کی ایک منافقت کی صفت اپنی نفس میں پیدا کر رہا ہے. اب امانت میں خیانت کرنا, یہاں تو حالات یہ ہے کہ کس پر اعتماد کیا جائے. آج انسان کو کسی پر بھروسہ نہیں, کہ تو کوئی انسان کو دوسرا انسان امانت دار نہیں پا رہا ہے آج کے دور میں. یہ نفاق کی علامت ہے. اور چوتھی منافق کی علامت جو ہے, جو میں رکھ رہا ہوں, اور یہ وہ چوتھی ہے کہ اگر عملی طور سے بھی یہ ایک انسان میں چاروں ایک ساتھ آ جائے, یاد رکھ لیجیے, تو وہ بھی پکا بن جاتا ہے. مطلب وہ بھی فرسٹ کیٹیگری میں چلا جاتا ہے اور عقیدتاً ہو جاتا ہے. چوتھی صفت. اور آپ دیکھیے جھوٹ, وعدہ خلافی, امانت میں خیانت کرنا, اللہ رحم کرے کون بچ رہا ہے جس سے. آئیے چوتھی کیا بات ہے, اور چوتھی صفت جو آج میں رکھ رہا ہوں یہ کہ جب بحث ہو جائے,
لڑائی ہو جائے تو بد کلامی کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے. کیا اگر بحث ہو جائے, لڑائی ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ بد کلامی کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا قَاسَمَ فَجَرَا, جب لڑائی ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ گالی گلوچ کرتا ہے, بد کلامی بکتا ہے اپنے منہ سے. اور پھر حدیث نے فرمایا جو متفق علیہ روایت عمر بن خطاب راوی ہے, جس میں 4 یہ ایک ساتھ آ جائے ایٹ اے ٹائم تو وہ پکا منافق ہے, خالصاً منافق ہے. یہ آدمی بھی کوئی ایمان والا ہو اور یہ چاروں صفتیں پیدا کر لے جو عملی ہے, لیکن اگر چاروں بیک وقت اس کے اندر ہو تو وہ بھی خالص عقیدتاً بن جاتا ہے. پھر آپ نے آگے فرمایا ہاں ان میں سے اگر کوئی 1 2 3 ہے, مطلب پوری نہیں ہے, تو اس میں نفاق کی علامتیں ہیں, اگر توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن چاروں اگر ایک ساتھ ہے تو وہ پکا منافق ہے. آج یہ گالی کا معاملہ, بد کلامی کا معاملہ کتنا عام ہے, مجھے بولنے کی ضرورت ہے. اپنے نونہالوں کو, معصوم سے بچوں کو جب وہ بات کرنا سیکھتے ہیں تو بہت سارے والدین ان کو گالیاں دینا سکھاتے ہیں, بہت سارے چاچا اپنے بھتیجوں کو گالیاں دینا سکھاتے ہیں, بہت سارے ماما اپنے جو ہے بھانجے کو گالیاں دینا سکھاتے ہیں. اور جب وہ توتلی زبان میں تتلاتے کچھ تو بھی گالی دیتا ہے تو خوش ہوتے ہیں, یا بد کلامی کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں, اور لوگوں سے کہتے بھی بہت جلالی بچہ ہے, ذرا سا بھی اسے کچھ کر دیا نا تو تتے بولتا ہی, مطلب وہ کتا بولتا ہے سامنے والے کو, تو بولتے نہیں بہت جلالی ہے, بہت جوش والا نہیں کرنا. اور اس کو فخر کی علامت سمجھی جاتی ہے, میرے بیٹے نے گالی دیا کا تو پھر میرا بیٹا ہے نا وہ, ایسا کیسا ہو سکتا ہے وہ گالی نہ دے, ہے نا. بچوں کو گالیاں دینا سکھائی جا رہی ہے, یہ نفاق کی علامت ہے, یہ منافقت کی صفت ہے. اور یہ چاروں مل جائے تو وہ آدمی خالصاً منافق ہو جاتا ہے. کتنی خطرناک بات ہے نا. اب اللہ رحم کرے, کون بچا اس سے. آج ہم نے اس صفتوں کو تو کوٹ کوٹ کر اپنی نفسوں میں بھر لیا. بد کلامی کا تو یہ عالم ہے, یہ عالم ہے کہ ایک انسان ہے, اس کو آپ شریف سمجھ رہے ہیں. ایک واقعہ میں نے دیکھا ایک صاحب کو کہ وہ ایک دیندار انسان ہے, اور اپنا لباس بھی انہوں نے ایسا پہن رکھا ہے جو دیندار سمجھا جاتا ہے ہمارے علاقے میں. اور وہ کسی سے بات چیت کرنے لگے, بات چیت میں کچھ انبن ہو گئی تو وہ کہنے لگے ابھی ٹوپی اتاروں کہ بتاؤں کیا, ابھی عزت میں تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ اتار کے بتا سکتا ہوں میں کیا ہوں. مومن کی یہ صفت نہیں ہوتی ہے. مومن اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا ہے, مومن برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا ہے, مومن بد کلامی کا جواب بد کلامی سے نہیں دیتا, مومن گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا ہے. یہ صفت نہیں ہے مومن کی. بد کلامی منافق کی صفت ہے, مومن بد کلامی نہیں کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کچھ یہودی گزرے اور گزرتے گزرتے کہا السلام علیکم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر موت ہو. سلام کو گھما کر بول رہے تھے السلام علیکم. تمہاری عائشہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چہیتی بیوی اور عمر میں ایک چھوٹی بھی تھی, بہت کم آپ کی عمر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 19 سال تھی. تو یہ واقعہ ظاہر سی بات ہے آپ کی عمر کے 19 سال سے پہلے کبھی کا ہے, اور بہت جوشیلی تھی. ایک تو ظاہر سی بات ہے نبی کی اطاعت فرمانبرداری, اور صحابہ کو بڑی محبت تھی نبی سے, اور نبی اور شوہر تو محبت تو دگنی ہوگی نا, ایک تو شوہر اور پھر دوسرا نبی بھی ہے نا. تو جب سنا تو اتنی غصے میں آئی اور کہا وعلیک السلام ولعنت اللہ, کہ اللہ کی موت تم پر ہو اور اس کی لعنت تم پر ہو. تو رسول اللہ نے جو ہی سنا تو کہا عائشہ, حالانکہ رسول اللہ نے اس کی بات سنی تھی یہودی کہ آپ نے جواب نہیں دیا, کہا عائشہ رکو رکو رکو, لیکن بولنے تک عائشہ نے جواب دے دیا کہ وعلیک السلام تم پر بھی موت ہے ولعنت اللہ, اور اضافے کے ساتھ کہ تم پر اللہ کی لعنت بھی ہو چکی, تم نبی پہ موت کی بات کرتے ہو. آپ نے کہا عائشہ نرمی کا رویہ اختیار کرو, اچھی بات کرو. اچھا مجھے بھی کوئی برا کہے تو تم کیوں جواب دیتی ہو اس کو برا, تم کیوں اپنی زبان خراب کرتی ہو, تم کیوں اپنی اس کا وہ کرتی ہو. رک جاؤ عائشہ. اور ماں عائشہ پھر رک گئی. ہو سکتا اور کچھ بول دیتی غصے میں آ کے اپنے شوہر کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے, اور شوہر سے پہلے وہ نبی اللہ کی کوئی خلاف بات کرے, نبی کی تو ایک عام صحابی برداشت نہیں کریں گے, پھر ایک بیوی ہے وہ ایک نبی کی, اور پھر ظاہر سے عمر میں بھی کم ہے, جو زیادہ ہوتا ہے انسان میں کم عمر میں. تو کہا عائشہ نہیں, بد کلامی نہیں عائشہ, بد کلامی نہیں, اچھی بات کرو. وہ برا ہے تو کیا تم بھی بات کرو گی بری. دیکھیے گالی کا جواب گالی سے نہیں, اس نے خالی موت کے الفاظ کہ جواب دیے نہیں دیے, روک دیا آپ نے. حالانکہ نبی کی نصرت, تائید اور جوابی کاروائی میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. کبھی کبھار ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہے جو
عام حالت میں نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن نبی کی تائید میں اس کی حفاظت میں کی جا سکتی ہے، آپ نے روکا۔ لیکن آج بد کلامی ایک معمول بن چکا ہے۔ کبھی ہم گلیوں سے گزرتے ہیں، کبھی میں غور کرتا ہوں اپنی گلیوں سے مثلا گزرتا ہوں، بہت ساری باتیں بد کلامی کی کان سے گزرتی ہیں، بہت تعجب ہوتا ہے، امیزنگ لگتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ ہم جس نبی کی امت ہے، جس نے اپنے بیوی کو اس کے خلاف موت کی بد دعا کے بعد بھی برا کلام ادا کرنا نہیں سکھایا، لوگ ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں۔ اور بد کلامی اس حد تک، بد کلامی صرف گالی نہیں آتی ہے، بد کلامی یہ بھی کہ کوئی، اب دیکھیے بد کلامی کی عام مثال اپنے باپ کو کوئی کہہ رہا میرا بڈھا گھر پہ نہیں ہے، بڈھا فلاں ہے نا، کیسی عجیب بات ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر کسی زبان میں باپ کو اگر بڈھا ہی کہا جاتا ہے تو پھر وہ جائز ہے، زبان کی نوعیت ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں ایک مرتبہ جو ایک پروگرام کے سلسلے میں جو ہے میرا دلی جانا ہوا، تو وہاں کچھ لوگ تھے تو مجھ سے کہا اور مجھ سے بات کرنے لگے کہ بڑہو بہت اچھی بات کرتے ہو تم، بولے۔ میں نے کہا میں تو بڈھا نہیں ہوں اور میرے کو بول رہے تم بڑہو بہت اچھی بات کرتے ہو، تو نہیں بولے ہمارے سماج میں بوڑھا جو ہے یا بڑہو دولہے کو کہتے ہیں، تو ہم آپ کو خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ دولہے میاں بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ۔ تو ان کے سماج میں بوڑھا دولہے کو کہتے ہیں، مطلب چونکہ شادی ہو گئی تو اب ختم اس کی جوانی، اب تو اس کی شادی ہو گئی، اب اس کا معاملہ ختم ہو تو بوڑھا ہو گیا، تو اس زبان میں بوڑھا اچھے کے لیے کہا جاتا ہے نا۔ تو اگر کسی زبان میں بوڑھا اچھے کے لیے ہے تو وہ الگ بات ہے، کوئی اپنے باپ کو بڈھا کہے الگ بات ہے، لیکن بد کلامی ہے نا، ہمارے سماج میں تو کوئی باپ کو بڈھا نہیں کہتا، ہمارے پاس تو کتنے اچھے اچھے الفاظ موجود ہیں اردو زبان کے اندر، ہے نا۔ یہ ہوئی نہیں بد کلامی، چھوٹے سے شروعات ہوتی ہے اور معاملہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو نفاق کی اگر یہ چوتھی علامت، پہلا جھوٹ بولنا، دوسرا امانت میں خیانت کرنا، تیسرا جو ہے وعدہ خلافی کرنا، اور چوتھا جھوٹ بولنا ایک ساتھ مل جائے تو یہ عملی نفاق کی علامتیں مل کر ایک خالص منافق پیدا کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کرے فوراً توبہ کرے، اور یہ تینوں صفت میں، یہ چاروں میں سے کوئی صفت ہماری نفس میں نہ ہو، اور یہ ناممکن چیز نہیں ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، مشکل جاتا ہے، ناممکن نہیں ان صفتوں کو اپنے نفس میں پیدا کرنا، اس لیے کہ شریعت ہمیں ایسا کوئی کام نہیں دے سکتی جو ہم نہ کر پائے، اور شریعت کہتے نہیں کرو تم، ٹھیک۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پانچویں صفت جو منافقین کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ عبادت میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسلام کے ارکان، بہت ساری اور بھی باتیں اسلام کی جو کرنے کا حکم دیتا ہے، جن سے روکتا ہے۔ منافق کے لیے عبادت کرنا بہت سستی اس کو ہوتی ہے، اور نبی اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ منافق کھڑے ہوتے ہیں، بالکل سست۔ کسلان عربی میں کہتے سست آدمی کو، انتہائی سست بولتے ہیں نا اردو میں، سست ہے یار، کسلان، سست ہے ایک دم۔ تو جب اٹھتے ہیں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق کی صفت یہ ہے کہ جب نمازوں کو اٹھتے ہیں تو کیسے اٹھتے ہیں؟ سستی کے ساتھ، ٹھیک۔ ان کا مقصد نماز پڑھنا چونکہ ہے ہی نہیں نا، وہ دل سے کافر ہوتے تھے، وہ تو خالص منافق تھے اس زمانے کے، آپ کے زمانے کے، ہے نا۔ تو نماز کو سستی سے اٹھتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق صفوں میں کھڑے تھے نماز میں، لیکن سستی سے آتے تھے، تو پتہ چل گیا کہ یہ منافق سستی کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ امت مسلمہ پر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسجد کا رخ جمعہ سے جمعہ اور کبھی عید سے عید ہوتا ہے، اور پھر مومن۔ یہ منافق ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کو اٹھتا ہے تو سستی سے اٹھتا ہے تو منافق ہے، اور یہاں ایمان کا دعویٰ ہے اور نماز ہی غائب ہے، وہاں سستی سے پڑھنے والا منافق ہو رہا ہے، اور یہاں نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اور پھر کیا ہے؟ ایمان والے، اور پھر جنت ہماری ہے، اور پتہ نہیں بڑے بڑے دعوے اس کے علاوہ۔ ایسی عجیب بات ہے نا، یہاں تو سستی کی وجہ سے وہ نفاق میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق سب سے بدترین منافق ہے، لیکن وہ بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا نماز چھوڑنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، تو لہٰذا اگر ہم منافق بھی ہے، دل سے کافر بھی ہے، تو نبی کے پیچھے صف میں جا کے کھڑے تو رہنا ہی پڑے گا ہم کو۔ لیکن آج ہم دعوے دار ہیں اسلام کے، اور نماز ایسی کثرت سے ہم چھوڑ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، معلوم، جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ایسا کیسا ہوتا ہے لوگ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ کو بتاؤں میں لوگ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، اس کی دلیل، رمضان میں آپ کے محلے میں کتنی مسجدیں پر رہی ہے آپ کو؟ نہیں، لیکن جمعہ تو ایک ہی مسجد میں ہوتی، پر جاتی ہے۔ اگر سب لوگ جمعہ بھی پڑھیں گے تو رمضان میں لوگ پڑھ رہے ہیں نماز مسجد میں، محلے میں 10 مسجد ہے، اس میں سے 1-2 مسجدوں میں جمعہ ہوتی، تو جمعہ کو تو مسجد پڑتی ہے، رمضان میں نہیں پڑھ رہی آمنا، اس کا مطلب جمعہ بھی نہیں پڑھتے بہت سے لوگ، یہ بات ہوئی نا، نماز نہیں پڑھے۔ تو کہا نماز سستی کرتے ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا عشاء اور فجر کی نماز
منافق پر بہت بھاری جاتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اس کو۔ عشاء اور فجر کی نماز، دیکھیے ہم میں سے بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کون کون سی پڑھتے ہیں؟ یہاں سے نکل گئے، آفس چلے گئے، جاب پہ چلے گئے، کام پہ چلے گئے، تو ظہر اثر مغرب، اور اس میں سے بھی ظہر اثر مغرب بہت سے لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ مالک اس کے بہانے چھٹی دیتا ہے، ورنہ چھٹی نہیں ملتی ہے۔ تو کام سے بچ جائیں گے، تھوڑا جا کر چائے پی کے آ جائیں گے تو 3 ٹائم کی نماز پڑھ لو، لیکن گھر آنے کے بعد عشاء نہیں پڑھتے کبھی۔ یہ نفاق، کہ اگر نفاق نہ ہوتا تو ایک آدمی نے جو 3 نمازیں پڑھا چوتھی کیوں چھوڑ رہا؟ اگر 3 فرض ہے تو چوتھی کا فرض نہیں، اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو کہا منافق پہ عشاء اور فجر بھاری جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں آتا ہے، جب آپ نماز کے لیے اٹھتے تو ماں عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ جب نماز کے لیے اٹھتے تو فجر کے لیے جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے۔ وہ کہتی ہے جب آپ فجر کی نماز کو اٹھتے تو سستی سے نہیں اٹھتے، جب میں اٹھاتی تو سیدھا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، سیدھا، چونکہ اگر سستی کریں گے تو نیند لگ جائیں گے، سیدھا جھٹکے سے اٹھتے۔ اور منافق کیسا اٹھتا ہے نماز کے لیے؟ سستی سے۔ آپ نے فرمایا وہ نماز منافق کی ہے، وہ نماز منافق کی ہے، وہ نماز منافق کی ہے کہ جب دیکھتا ہے سورج ڈوب رہا ہے پیلا ہو کر تو اٹھ کر جلدی سے بھاگتا ہے، وضو کر کے 4 رکعت جو ہے اثر کی 4 کوے کی سی ٹھونگ مار لیتا ہے زمین کے اوپر۔ وہ نماز نہ منافق کی ہے جو سورج کو ڈوبتا ہو، مطلب اول وقت چھوڑ کے ایک دم آخر تک انتظار کرے، سورج پیلا پڑ کے ڈوبنے لگے، پھر فوراً جاتا ہے وضو کر کے 4 ٹھونگے کوے کی سی مار کے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے۔ کا منافق کی ہے، تو منافق سستی کرتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، تابعی کا واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ صحابہ کے ایسے واقعات ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا بھی سکوں کیسے ان کے اعمال تھے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک تابعی نے، ان کے تعلق سے آتا ہے، بہت بڑے محدث تھے۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی سیرت میں کہ 40 سال تک آپ مسجد کے اندر اذان سے پہلے موجود رہا کرتے تھے، 40 ایئرس۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ سعید مسجد میں نہ تھے اذان سے پہلے، نماز تو دور کی بات ہے، نماز کی آخری اذان سے پہلے 40 سال تک ہر نماز میں آپ مسجد میں رہتے تھے، اور آپ مدینہ میں رہتے تھے۔ اذان سے پہلے 40 سال کی نمازیں آپ کیسی تھی کہ اذان سے پہلے مسجد میں کھڑے ہیں آپ۔ لیکن آج ہماری سستی کا کیا حال ہے؟ جب کوئی کہے کہ جمعہ کی نماز کھڑی ہو رہی ہے تو بولتے ہیں ہاں ابھی تو خطبہ چل رہا ہے نا، دیکھیں گے۔ جب امام کھڑے ہو چکے تو ابھی تو قیام میں ہے نا، رکوع میں مل جائیں گے۔ ارے امام رکوع میں چلے گا، رکوع میں گیا تو کیا ہوا، اگلی رکعت مل جائیں گے نا، چلے جائیں گے۔ جمعہ کی بات کر رہا ہوں، عام نمازوں میں تو بہرحال بتانے کی ضرورت بھی نہیں، ٹھیک۔ اسی طرح منافق کی ایک اور صفت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام دکھاوا اور ریا کے لیے کرتا ہے، شو آف، دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے وہ کام کرتا ہے منافق، ٹھیک۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 142 میں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ نماز پڑھتا ہے تو سستی سے پڑھتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے کیوں پڑھتا ہے معلوم؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے منافق، اللہ کے لیے نہیں پڑھتا ہے۔ ریا، یراؤن الناس، ریا دکھاوے کو کہتے ہیں، دکھاوا بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیں۔ انشاءاللہ میرا ایک عنوان ریا اور اخلاص پہ انشاءاللہ عزیز کل چھوڑ کے پرسوں انشاءاللہ آئیں گا۔ ریا تو منافق نماز جو پڑھتا ہے، وہ جو سستی والی، وہ بھی اس لیے پڑھتا ہے کہ صحابہ سمجھ نہ جائے کہ یہ منافق ہے، کہیں مسلمان سمجھ نہ جائے کہ یہ منافق ہے، اس لیے پڑھتا ہے وہ جو کچھ پڑھتا ہے، ٹھیک۔ تو سستی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی اعمال ہم دکھاوے کے لیے نہ کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی اور فرمایا کہ ریا شرک ہے۔ مسند احمد کی روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ قال الریا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا میں جس بات کے لیے تم سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں صحابہ، وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول شرک اصغر چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال الریا، کہ تم کوئی عمل کرو لیکن وہ عمل اللہ کے لیے نہ ہو، خالص دکھاوے کی نیت سے ہو، اسے کہتے